سر، عمران خان صاحب کی جانب سے اسلام آباد آنے کی تیاریاں جاری ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ پھر آئیں گے اور اس بار ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جتنے جلسے جلوس ہوں گے ان پر پابندی عائد کی جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں، اور اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اس بار عمران خان صاحب جب اسلام آباد آئیں گے تو وہ ان کے جو مطالبات ہیں اس پر حکومت کو کنونس کر سکیں گے یا مزید پریشر بلڈ کر سکیں گے، یا حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت اسٹرانگ ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا میں جواب دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب اسلام آباد دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن اس سے پہلے جو یہ بات ہوئی آڈیو ٹیپ کے حوالے سے، ملک ریاض صاحب کی گفتگو جو زرداری صاحب سے ہو رہی ہے جی، اس کا ایک حصہ وہ گفتگو کا حصہ نہیں ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں نے اٹھایا کہ جس میں ملک ریاض صاحب اور عمران خان صاحب کی گفتگو آپس میں ہو رہی ہے. وہ حصہ نہیں ہے، دوسرا حصہ ہے، اور پوائنٹ ان کا ویلڈ ہے. یہ پوائنٹ ان کا ویلڈ ہے. دوسرا پوائنٹ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ عمران خان صاحب اور ملک ریاض صاحب کی دوستی رہی، اور اب مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد آنے تک تو رہی. یہ این آر او نہیں ہے جو عمران خان صاحب کسی بھی تناظر میں بات کریں تو این آر او نہیں، کیونکہ یہ جو پچھلا ارینجمنٹ تھا جو کہ اب حکومت ختم ہو گئی، وہ جو حکومت عمران خان صاحب کی تھی اس کے اندر جس کو میں انہولی الائنس کہتا رہا، اس میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں، اور عمران خان صاحب کی حکومت کے پی میں اور پنجاب میں، ٹھیک ہے، اس طرح سے الیکشن طے پایا تھا. اور باب پارٹی اور باقی پارٹیاں جو ہے بلوچستان میں، اور اس میں درمیان میں ملک ریاض صاحب نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا حکومت سازی کے دوران. اور وہ ظاہر ہے کہ ملک ریاض صاحب کا ایک انفلوئنس ہے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں پہ، میڈیا پر بھی اور دیگر اہم شخصیات پر بھی. تو اب یہ جو ٹیپ ہے، یہ جو کیسٹ ہے، یہ غالباً ان دنوں کا ہے جو آواز آئی. میرے ملک ریاض صاحب عموماً رسپونڈ کرتے ہیں لیکن وہ رسپونڈ ان کا نہیں آیا. لیکن یہ بات چونکہ پہلے ندیم ملک صاحب بھی اور باقی لوگ بھی ان دنوں میں یہ ذکر ہوا تھا کہ کیا کسی شخصیت سے رابطہ کیا، اور اس کو اب این آر او نہیں ہے. اس کی وضاحت کروں میں، یہ این آر او کچھ اور ہے. یہ وہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چونکہ یعنی کامن کچھ شخصیات ہوتی ہیں نا جو کامن ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہے عمران خان، تو عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب سے کہا ہوگا، زرداری صاحب سے تو نہیں کہیں گے نا، زرداری صاحب تو موور اینڈ چیکر تھے نا، اس وقت عدم اعتماد لے کر آئے تھے. اور عمران خان صاحب کے لیے یہ بات یقیناً تھوڑی سی حیران کن ہوگی کہ وہ زرداری صاحب یہ اس موو کو کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ تو انہوں نے ملک ریاض صاحب سے کہا کہ آپ زرداری صاحب سے بات کریں، تو ملک ریاض صاحب نے زرداری صاحب سے کہا. زرداری صاحب اس وقت تک آگے جا چکے تھے، لیکن آگے جا کے زرداری صاحب ہی پھنس گئے ہیں. اس میں بھی آتا ہوں. لیسنز لرنڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، جنگیں ختم ہونے کو لیسنز کیا تو فوجیں بیٹھ کے کھلاڑی کھیلوں کے بعد بچے پیپر فیل ہو جاتے ہیں تو وہ پاس ہو جاتے ہیں، ان سے دیکھتے ہیں کہاں غلطی ہوئی تھی، ٹیچرز بتاتے ہیں ان کو. کھیلوں کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ کھیل میں یہاں جیسے گول ہو گیا تھا، ایسے ہمیں ٹھیک کریں گے. کوئی کسی بھی زندگی میں انسان کوئی بھی مقابلہ ہر روز، حتیٰ کہ کھانا پکاتے ہوئے کچن میں کھانا خراب ہو جائے تو آدمی سیکھتا ہے کہ جی کھانا کیسے صحیح کل کیسے کرنا ہے. ہر آپ کی جو عمل ہے جو اچھا ہو تو اس سے پھر آدمی سیکھتا ہے کہ اچھا اس طرح سے کام ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اپنا. اور جو ہے وہ کہیں غلطی ہو جائے تو پھر آدمی اس کو غلطی کو سدھارتا ہے. یہ ایک بنیادی سی بات ہے. لیسنز لرنڈ. یہ فوجیں جنگیں ہارتی ہیں تو پھر پورے کانفرنسز ہوتی ہیں کہ جنگیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، افغانستان میں کیا ہوا تھا، جرمنی میں کیا ہوا تھا، ویتنام میں. اب یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں عمران خان صاحب لیسنز لرنڈ پہ نظر رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اپنی غلطیوں سے کیا کیا سیکھا. انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ سیکھی کہ لوٹوں کے اوپر اعتبار نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے جو دوسری پارٹی سے لوٹے آئے تھے ان کو تو انہوں نے مکمل طور پہ پبلکلی، یعنی ایک ایسا لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ اب لوگ اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسری پارٹی میں جا سکتا ہے. مطلب انہوں نے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب ذہنوں میں ٹھونس دی ہیں انہوں نے، لوگوں کو نکلیں گی نہیں ذہنوں سے.
پہلے بھی لوگ تبدیل کرتے تھے پارٹیاں. عمران خان صاحب نے یہ جو کرم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ خود تو چلیں انہوں نے جو ٹھوکر کھائی لوٹوں کے ہاتھوں وہ کھائی. کچھ لوٹے تھے, کچھ یہ کہ ان سے ناراض تھے, کچھ جو ہے وہ اپنی مرضی سے گئے. ہر ایک کو میں لوٹا نہیں کہنا چاہتا, کچھ ان سے ناراض بھی تھے, ٹھیک ہے, اور ان کے رویوں سے وہ کچھ بات نہیں عمران خان سنتے تھے, وہ ناراضگیاں تھیں, اختلافات تھے. لیکن کچھ ایسے تھے جو پروفیشنل, ٹھیک ہے, تو کچھ جو لوٹے تھے ان کو, اور کچھ جو اختلافات کر کے گئے, میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس وقت مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی. ایسا بھی ہے, ایسا نہیں کہ سارے لوگ جو چلے گئے وہ سب کے سب کو آپ لوٹے گئے تھے, نہیں, وہ کہتے ہیں بات سننی چاہیے تھی, وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. تو این آر او جو ہے نا, اچھا اب یہ ہوا کہ بہت سے لوگ آئے اور وہ جب گئے تو عمران خان صاحب نے ایک لیسن لرنڈ. سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب نے یہ سبق سیکھا اتنے سالوں میں کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے برے وقت میں, کیا وہ واپس ان کو پھر لیتے ہیں اور پھر لیتے ہیں اور پھر لیتے ہیں؟ یہ ایک دیکھنے والی بات ہے نا. کہ دیکھیں ایک آپ سمجھیں کہ ایک عجب سی بات ہے کہ وہ ادھر چلے گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف, اور نواز شریف نے کمٹ کر لیا ان سے. لیسنز لرنڈ. اگر نواز شریف صاحب نے واقعی یہ اتنے سالوں کی سیاست میں یہ سبق ہے کہ مشکل اوقات میں لوگ چھوڑ کے چلے جائیں اور اچھے وقت میں آپ کے ساتھ آ جائیں, تو پھر یہ ان کا فیصلہ ہے. میں بطور ایک تجزیہ کاری کہہ سکتا ہوں نا کہ بھئی کیا لیسنز لرنڈ کیا ہیں. آپ کو اچھے لگے برے لگے, اچھے لگے برے لگے, ہزار اختلاف لگے, پرویز رشید ساتھ کھڑے ہیں نا. پرویز رشید اسٹیبلشمنٹ نہیں پسند کرتی, نواز شریف کے ساتھ تو کھڑے ہیں نا, چاہے ان کو غلط مشورے صحیح بحث ہوتی رہے گی, ساتھ تو کھڑے ہیں نا. تو بات یہ ساری کہ کیا وہ ایسے شخصیات, کیا دوسرے لوگوں کو پرویز رشید کے اوپر رکھ دیں گے آپ, یا اور شخصیات, کیسے کمٹمنٹ ہو گئی کہ جی آپ ادھر سے آ جائیں تو ٹکٹ آپ کو دے دیں گے؟ یہ لیسنز لرنڈ ہے اتنے بحرانوں کے بعد. عمران خان صاحب نے سیکھ لیا ابھی تک کہ میں آئندہ نہیں دوں گا ٹکٹ. اور بلکہ آخری دنوں میں کیا ہوا آپ دیکھیں کہ عمر چیمہ جو ہیں, عمر چیمہ مسلسل نظر انداز ہوتے رہے. جو اندرونی سیاست تھی اس میں نظر انداز ہوتے رہے, آخری دنوں میں گورنر بن کے آئے اور کھڑے رہے. فیصلہ کیا ہوتا ہے ان کا 31 تاریخ کو میں نہیں جانتا ہوں کورٹ میں پٹیشن, لیکن کھڑے تو ہوئے کم سے کم. اور یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف مسلسل سازشیں ہوتی رہیں, مسلسل سازشیں ہوتی رہیں کہ یہ یاسمین, آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا یاسمین راشد صاحبہ کو مین اسٹریم میں, لوگوں میں بڑی عزت, لیکن آپ دیکھیں مشکل وقت میں یاسمین راشد صاحبہ نکل کے آئیں اور ان کے خلاف خوب سازشیں ہوتی رہیں پارٹی کے اندر. میں کہوں گا خلاف تو ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات کہ یاسمین راشد صاحبہ کے لیے پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں اندرونی سیاست. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز عمران خان صاحب کا لیسن لرنڈ دیکھیں, ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک بزنس مین ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کیسٹ کے آنے سے مجموعی طور پہ کوئی ملک کے اندر کوئی ہلچل مچ گئی ہے, کوئی دیکھیں وہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تعلق, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کے ساتھ تعلق بزنس مین, اور کہتے ہیں کہ بھئی میں کیسے کام کروں اگر میں شخصیات کے ساتھ تعلق نہ رکھوں. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. ان کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ بہرحال مجھے کام چلانا پڑتا ہے اور اس کے لیے فائدے دینے پڑتے ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی ہیلپ کی تھی, یہ ذہن میں رکھیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ آخری دنوں میں نواز شریف صاحب کے دور میں آخری دنوں میں کیا ہوا تھا. 1A1 فیلڈ اپارٹمنٹ کیسے خریدا گیا تھا, کس نے لیا تھا, زین صاحب جو ہیں ٹھیک ہے, اتفاق فاؤنڈری کے معاملے کیسے. تو نواز شریف صاحب کو بھی اور حمزہ شہباز صاحب کو اپنا بیٹا کہتے تھے, وہ بڑے مطلب یاد کریں, مطلب شہباز شریف صاحب بھی ذہن میں رکھیں, اور یقین ان کے ذہن میں ہوگا, نواز شریف صاحب بھی ذہن میں رکھیں.